حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ کی یہ 188ویں آیت ہے، اور یہ آیت رمضان المبارک کے روزوں کے تذکرے کے بعد آئی ہے۔ روزوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سے شروع کیا ہے، اور ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اس پر روزوں کا تذکرہ مکمل ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شروعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے تتقون کہا، اور جب اس تذکرے کو مکمل کیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یتقون کے ذریعے سے اس کو مکمل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ تقویٰ سے شروع ہوتا ہے اور تقویٰ پر ہی وہ ختم ہوتا ہے۔ تقویٰ اس کی بہت ساری تعریفات ہیں، قرآن میں اس کی بہت ساری صفات مذکور ہیں۔ روزوں کے حوالے سے اگر تقویٰ کا مفہوم دیکھیں تو کئی ایک مفہوم میں ایک مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ استعداد ہو جائے، انسان کو اس بات کی طاقت ہو جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر سکے۔ چونکہ روزے میں عام طور سے کیا ہوتا ہے، انسان اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے، جبکہ حرام چیزوں کی حرمت تو سیم ہے۔ بھائی جو چیز رمضان میں حرام ہے، حرام اشیاء میں سے، وہ دوسرے مہینوں میں بھی حرام ہے، یا اس کو اس طور سے سمجھیں کہ جو دوسرے مہینوں میں حرام ہے وہ رمضان میں بھی حرام ہے۔ رمضان اور غیر رمضان کے مہینوں میں فرق صرف یہ ہے کہ رمضان میں چند مخصوص ایسی چیزیں ہیں جس پر انسان کی زندگی اور اس کی نسل بیس ہوتی ہے، وہ منع کر دی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، زندگی کے لیے انسان کے اپنی بقا کے لیے کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے، غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مخصوص وقت تک اس سے منع کر دیا جاتا ہے، اور بقائے نسل کے لیے، نسل کی افزائش کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس سے منع کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کی فضیلت اسی معنی میں ہے کہ اس میں چند حلال چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہ دراصل اس بات کی پریکٹس یا اس بات کے ایکسرسائز اور مشق کرائی جاتی ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بھی دور ہو سکتا ہے جس پر وہ اس کی زندگی منحصر ہوتی ہے۔ تقویٰ دراصل یہیں سے نکلتا ہے کہ جب اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے ایسی چیزوں کو چھوڑا ہے جس پر ہماری زندگی منحصر تھی، تو پھر ان چیزوں کا چھوڑنا کیوں کر مشکل ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یا جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پنہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے پینے سے بھی خوش ہوتا ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ ڈالتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پسند ہے، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ انسان جائز طریقے سے اپنی نفس کی خواہشات کو پوری کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازتا ہے۔
تو جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے انسان سرنڈر کرتا ہے کہ ان چیزوں سے بھی تیرے حکم کی وجہ سے ہم رک جا رہے ہیں، تو ان چیزوں سے انسان کیوں کر نہ رکے جن چیزوں سے اس نے ابدی طور پر ممانعت فرمائی، ہمیشہ کے لیے منع کر دیا۔ تو دراصل تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کے اندر رمضان کے بعد کے مہینوں میں برائیوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو۔ جس طریقے سے روزہ رکھتے ہوئے انسان یہ احساس رکھتا ہے کہ وہ کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، باوجود اس کے کہ کوئی شخص اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، بند کمرے میں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، پر وہ ہاتھ نہیں لگاتا کھانے پینے کی چیزوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اسے وہاں احساس یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ چیز کھا لی تو ہمارا روزہ نہیں مانا جائے گا، اگر ہم نے یہ چیز پی لی تو ہمارا روزہ نہیں مانا جائے گا، گرچہ کسی اور نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا ہے جس کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ احساس پورے مہینے اللہ تعالیٰ پیدا کرواتا ہے بندے سے۔ جب یہ احساس پیدا ہو گیا تو پھر دوسرے مہینوں میں اسے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ اس کام کو کرنے کے وقت انسان مومن نہیں رہتا۔ ہم شراب نہیں پئیں گے کیونکہ گرچہ کسی نے نہیں دیکھا ہو، وہ دیکھ رہا جس نے منع کیا ہے، اور اگر ہم نے پی لیا تو ہم مومن نہیں رہے، اگر ہم نے چوری کر لی تو ہم مومن نہیں رہے، اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں رہا، اگر ہم نے جھوٹ اور دغا بازی کا سہارا لیا تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ گرچہ کسی اور نے نہیں دیکھا، گرچہ کسی اور کو نہیں پتہ چلا، لیکن اس نے دیکھا، اس نے جانا جس نے منع کیا ہوا ہے۔ جیسے روزے میں پانی اور کھانے کے قریب جاتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ جس نے حکم دیا وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم نہیں کھائیں گے، تو ایسے دوسرے مہینوں میں برائیوں کے قریب جاتے ہوئے انسان کو احساس رکھنا چاہیے کہ گرچہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا پر وہ دیکھ رہا جس نے منع کیا ہوا ہے، اور منع اس نے اس طور سے کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں کی جائیں گی تو اس سے ایمان پر چوٹ پہنچے گی اور ایمان کمزور ہوگا، تو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ہم ان چیزوں سے کیوں کر نہ رکیں۔ یہی دراصل تقویٰ کا مفہوم ہے، یہی دراصل پیدا کرنے کے لیے روزوں کی فرضیت کی گئی ہے، اور یہی اس کا رزلٹ ہے۔ روزوں کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ دراصل یہی ہے کہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر انسان کچھ بھی کر لے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے روزوں کے تعلق سے ہی کہ اللہ کو اس انسان کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو غلط چیزوں سے باز نہیں آتا ہے۔ اس میں جھوٹ کا تذکرہ کیا ہے، اور جھوٹ کے علاوہ وہ تمام تر گناہ شامل ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے منع کردہ ہے، یعنی کہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان برائیوں سے دور ہونے لگے، اس چیز کا روزہ نام ہے۔ اور اگر انسان مہینے بھر سے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے اور بقیہ مہینوں میں پھر اسی طریقے سے آزاد ہو جاتا ہے تو کیا فرق ہے؟ تو رمضان اور غیر رمضان، اچھا ایک اور بات کہ رمضان ابھی گزرا ہے، ابھی ہم نے روزے کو الوداع کہا ہے، تو یہ الوداع کیا اس طور سے کہ اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، یا اس طور سے ہے کہ ہم ربط بنائے رہیں گے؟ مثال کے طور پر کسی کو جب ہم الوداع کہتے ہیں، کسی کو کہیں بھیجتے ہیں تو یہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر باتیں ہوتی رہیں گی، فون وغیرہ کرتے رہیں گے، یعنی کہ آپ ہم سے جسمانی طور پر تو جدا ہو رہے ہیں، جسمانی طور پر دور تو ہو رہے ہیں، لیکن تعلق اور کنیکٹیویٹی ہماری اور آپ کی بنی رہے گی، فون کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ہمارا اور آپ کا ربط بنا رہے گا۔ تو یہ ربط دراصل ہمیں رمضان سے بنائے رکھنا چاہیے۔ وہ انرجی جو رمضان میں ہمیں ملی ہے، اس انرجی سے ہمیں کچھ آگے کرتے رہنا ہے، اور وہی کچھ کرنا ہے جو رمضان سے ہمیں روشنی اور رہنمائی ملی ہوئی ہے۔ رمضان میں جو فرائض ہم ادا کرتے ہیں تقریباً وہی سارے فرائض، تقریباً کیا سارے وہی فرائض دوسرے مہینوں میں بھی ہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ رمضان میں نماز کی تعداد، فرائض نماز کی تعداد بڑھ جاتی ہے یا کوئی اور چیز بڑھ جاتی ہے، سوائے ایک چیز کے
کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض چیز ہے وہ روزہ ہے جو دوسرے مہینوں میں اس حیثیت سے نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ فرض نہیں ہوگا، وہ نفلی روزہ ہوگا۔ اگر فرض روزہ کوئی کر رہا ہے تو وہ قضا ہوگی، سیم فرض نہیں ہوگی۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرض روزہ کو فرض کے وقت میں رکھنا وہ اور بات ہے، فرض روزے کو دوسرے ایام میں رکھنا وہ قضا ہے۔ باقی ساری عبادتیں وہی۔ ہاں، اس مہینے میں ہم نوافل کی تعداد بڑھاتے ہیں، وہ تلاوت کے ذریعے سے ہو، ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہو، یا نوافل نماز ہے، چاش کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، یا رات میں اور دوسری نمازیں ہیں، یا اس طریقے سے نوافل کی تعداد ہم بڑھا دیا کرتے ہیں، اعتکاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کو بھی ہمیں تسلسل برتنا چاہیے دوسرے ایام میں۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم نے رمضان میں کر لیا، وہ نوافل کر لیے، وہ تلاوت و ذکر و اذکار کر لیے اور وہیں پر ہم نے اینڈ کر دیا۔ اب نیکسٹ ایئر جب رمضان آئے گا تو پھر ہم وہیں سے جہاں ہم نے پچھلے سال مکمل کیا تھا وہیں سے پھر شروع کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہے 2 رکعت ہی صحیح، وہ سلسلہ جو رمضان میں ہم نے شروع کیا تھا اس 2 رکعت کو ہمیں کم سے کم 2 رکعت ہی، لیکن اس تسلسل کو باقی رکھیں، کیونکہ اللہ کو عبادتوں میں تسلسل پسند ہے۔ اور تسلسل والی جو تعلقات ہوتی ہیں یا وہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جو روابط ہوتے ہیں، وہ انسانی لیول پر بھی پسند کی جاتی ہیں۔ ایسے جیسے اب ہم اپنی والدہ سے دور ہیں، ہم 2 مہینے میں ان کے پاس ایک بار فون کریں اور 2 سے 3 گھنٹے مستقل باتیں کرتے ہیں ان سے، یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ ہم ہر دن ان کے پاس کال کریں، 50 سیکنڈ ہی صحیح، 1 منٹ ہی صحیح، سلام دعا ہو، خیریت معلوم ہو اور فون کا آف کر دیں؟ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس 2 گھنٹے کے جو 2 مہینے بعد بات چیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ رشتہ بنائے رکھنا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مستقل کیا جائے، مسلسل کیا جائے، گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان 2 رکعت کے ذریعے سے ہم اللہ سے ربط بناتے ہیں، اللہ کے ذریعے سے اللہ سے ہم تعلق بنائے رکھتے ہیں۔ تو یہ تعلق ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے، تعلق ہمیں جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ آج کے درس کا یہی خلاصہ ہے کہ رمضان میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو ہمیں بالکل بند نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس کو ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ، گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اس کے ذریعے سے اللہ سے اپنا رشتہ بنائے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ ہم نے جو پریکٹس اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے کے حوالے سے کی کہ ہم حلال چیزوں میں اس کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیں گے، حلال چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے، حرام کی تو دور کی بات ہے، تو جو وعدہ ہم نے رمضان میں اللہ سے کی اس وعدے کو ہمیں حرام چیزوں کے سلسلے میں بھی پوری کرنی چاہیے کہ اگر حلال سے رک سکتے ہیں تو حرام سے کیوں کر نہیں رک سکتے۔ یہی مفہوم ہے تقویٰ کا، اور یہی مفہوم ہے رمضان المبارک کی برکتوں کے حصول کا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، یہ نتیجہ نہیں آتا ہے، یہ رزلٹ نہیں ملتا ہے، تو پھر ہم نے مہینے بھر بھوک اور پیاس کی ہے، سحری کی ہے، افطاری کی ہے، روزہ ہوا یا نہیں ہوا یہ شرائط پر تو پورا نہیں اترتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، اس کا تقدس ہے کہ وہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے، وگرنہ ان شرائط پر تو پورا نہیں اترتا جن شرائط پر، یا رمضان المبارک کی جس قبولیت پر اس نے یہ کہا تھا کہ اس کا اجر میں دوں گا کیونکہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے۔ وجہ اس میں یہی ہے، بقیہ کسی عبادت میں انسان اپنی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا جس پر اس کی زندگی منحصر ہوتی ہے، سوائے روزے کے۔ روزے میں انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس پر اسے خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے جان لی جا سکتی ہے، بہت ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے شکار بھی ہوتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے آگے وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بنیادی چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو اپنے پاس رکھا۔ لیکن کیا یہ چیز حرام چیزوں میں پائی جا رہی ہے؟ حرام چیزوں سے بچنے میں یہ کیفیت پائی جا رہی ہے
اگر نہیں پائی جاتی تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول کرے اور اس کی برکتوں کو آگے بھی جاری رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔